اسے ہر حال میں اللہ اسے ہر حال میں تم یاد رکھو، یہی لازم ہے۔ تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سنگھ صاحب آپ کے حوالے اس سے پہلے آئیے حمد خدا اور ذکر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے کے ذریعے کر لیں۔ اگر آپ کو خدا نے ہاتھ دیے ہیں، دونوں ہاتھ اگر آپ کے پاس سلامت ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے ان کا نام سینے میں بسا رکھا ہے، ہم نے ان کا نام سینے میں بسا رکھا ہے، جس نے کائنات پہ قبضہ جما رکھا ہے۔ ہم نے ان کا نام سینے میں بسا رکھا ہے، جس نے کائنات پہ قبضہ جما رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا تو یہی بولے اویس قرنی، دور رہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑے تھوڑے آگے بڑھنے میں تکلیف نہ ہو تو مہربانی فرما لیں، آپ تھوڑے تھوڑے آگے کھسک جائے، جگہ کی تھوڑی سی قلت ہے۔ کافی احباب جو ادھر گلی میں کھڑے ہیں، الحمدللہ مومن جو ہے نا یہ حضرات ہماری بزم کے جو مخصوص شناخواہ ہیں، الحمدللہ عالمی سطح کے صورت یافتہ شناخوان رسول، یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین پھل ہے کہ جب کوئی بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی عقیدت کے قدرے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت ذکر حبیب کے صدقے میں اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ انہی بے شمار خدا کے نیک بندوں میں ایک بندے کا نام جناب جنید برقاتی کا بھی آتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، ملتمس ہوں جناب بلبل باغ رسالت جناب جنید برقاتی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین آواز میں نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کر لیں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر زوردار نعرے کے ذریعے ہم حمد خدا اور ذکر رسالت مآب کر لیں۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں پھر ایک بار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بشر ہی کیا فرشتے بھی برسو نعت پڑھتے ہیں، بشر ہی کیا فرشتے بھی برسو نعت پڑھتے ہیں، فلک کے کہکشاں خورشید و محروبی نعت پڑھتے ہیں، مچلتے ہیں نظام الدین محبوب الہی بھی، کہ شب جائے کہ منبودم جب خسرو نعت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ایک آواز ہو کہ حضور پاک کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے ساتھ اللہ نے جس کو جتنی آواز دی کوئی لب خاموش نہ رہے، بلند آواز سے مل کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والاکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار مل کر میرے ساتھ پڑھیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا
آواز سے پڑھیں مل کر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جو بھی سرکار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو بھی سرکار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ارے حضور ان کو مدینہ بلائے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ان کو مدینہ حضور ان کو مدینہ بلائے بیٹھے ہیں اور کہا یا رسول اللہ جو آستہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں ارے خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں یہ کہہ گیا یہ کہہ گیا کوئی آ کر کہ میرے کانوں میں کوئی آ کر کے میرے کانوں میں کہ حضور بزم میں تشریف لائے بیٹھے ہیں بس اتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا جس کو سمجھ میں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور بزم میں تشریف لائے بیٹھے ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ارے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا بھئی حضور محفل میں آئیں گے تو رہیں گے کہاں میں آپ کے سامنے ہوں آپ میرے سامنے حضور آئیں گے تو کہاں رہیں گے پھر کہنے والے نے بھی کہا یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں پھر کہنے والے نے کہا ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں جس کے دل میں اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد لبیک یا رسول اللہ بھئی جس کے دل میں جتنا اترا ہے اتنی بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ سارے پڑھیں نا پیچھے تھا خاموش کیوں بیٹھے حضور کی محفل ہے پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا سننے کا بھی ملے گا اونچی آواز سے سارے مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وقت بھی کافی ہے اور فرمائش کافی میں چند شعر میں سب کے مکمل پڑھوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے حمد کی فرمائش ہے اس سے میں آغاز کرتا ہوں مچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سارے بولے اونچی آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں میری آواز بند ہو آپ کی آواز نکلے سبحان اللہ تاکہ مجھے بھی لگے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کلام حمد بار تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں بے نوا کی نوا سنتا ہے
ارے التجا سب کی میرا خدا سنتا ہے، ہاں کے بندے سنا کرتے ہیں، اور وہ کہ خالق ہے سب کی صدا کو سنتا ہے۔ سارے شامل ہو جائیں۔ میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ ایک آواز ہو کے پڑھے سارے، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، گنہگار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ عاصی ہوں، گنہگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار۔ سب پڑھ لے اونچی آواز ایک بار، لیکن تیری رحمت کا طلبگار، مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ شاعر نے لکھا کہ سحر ہوتے ہی وہ تاروں کی طاقت چھین لیتا ہے۔ توجہ ادھر دے، آپ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، شاعر نے لکھتے ہیں سنیں، سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، اور بوقت شام سورج سے قیادت چھین لیتا ہے۔ ہماری عادت ایسی ہے جب مصیبت آتی تب مسجد کا راستہ دکھتا ہے، جب خوش ہوتے تب نہیں، لیکن شاعر کیا کہتے ہیں سنیں، ارے اسے ہر حال میں اللہ، اسے ہر حال میں تم یاد رکھو یہی لازم ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ تو سارے مل کر اونچی آواز سے ذکر کریں نا اللہ کا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، گنہگار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی